جس معاشرے میں نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں میں بڑے ہو کر کیا بننا ہے، یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جب بچہ شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کا ایک نقشہ سا تیار کرنے لگ جاتا ہے، جس کا عنوان ہے میں کیا بنوں گا، میں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ آپ میری تائید فرمائیں گے، اور میں یہ اس لیے بات کرنے لگا ہوں کہ جب تک ہم مرض کی تشخیص نہیں کریں گے، مثلا جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ درد ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں درد ہے، اس وقت تک دوائی بھی ٹھیک نہیں دے سکیں گے۔ یہ تشخیص کرنا، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ مرض ہے کہاں۔ ڈاکٹروں نے بھی یہ رواج ہے، یہی طریقہ ہے، یہی عقل مندی ہے۔ اندازے سے دوائیاں کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے تو اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ پتہ چلے مسئلہ کدھر ہے، پرابلم ہے کہاں، بیماری ہے کہاں، مرض ہے کہاں، پھر دوائی ملے گی، پھر علاج ہوگا، پھر اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اس سوچ کے پیش نظر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آج پورے پاکستان کی بات ہے، اسلامی معاشرہ ہے نا، اسلامی ملک، کسی ایک نوجوان بچہ ہو یا بچی، اس کے خوابوں میں، اس کے خیالوں میں، اس کے مستقبل کے پروگرام میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ تائید کرتے ہیں کہ سوچو، کسی مسلمان بچے کے منہ سے آپ یہ نہیں سن چکے ہوں گے ابھی تک، آپ کو یہ سعادت نہیں ملی ہوگی کہ کسی مسلمان بچے نے، آج کے بچے کالج کا ہو، سکول کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، اس نے یہ پروگرام طے بھی کیا ہو اور آپ کو کہا ہو کہ میں بڑے ہو کر طارق بن زیاد بنوں گا، کوئی موقع ملا ہے سننے کا؟ یہ سوچ نہیں نظر آئی ہو؟ حق تو یہ ہے کہ بنے گا تو بعد میں، آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں طارق بن زیاد تھا کرو۔ آج کے نوجوان بچے کو پتہ ہی نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی تھا کرو۔ مسلمان بچوں میں کام کرنے والے، ان کو کی دیکھ بھال کرنے والے کسی باپ نے، کسی بھائی نے اگر سنا ہو تو مجھے بتائے۔ میرا مطالعہ اور تجزیہ اور تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا
نوجوان بچی میں کسی ایک میں بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے گئے. کسی کے یہ پروگرام میں شامل نہیں ہوا. کسی بچے کے پروگرام میں یہ شامل نہیں. کسی نے اس سوال کا جواب کبھی نہیں آپ کو دیا ہوگا کہ بچہ بیٹا بڑے ہو کر کیا کرو گی، اور جواب میں یہ آیا ہو لفظ کہ بڑے ہو کر میں خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلوں. میں نے تو نہیں سنا. اگر آپ نے کسی نے سنا ہو تو بتا دیں. بس یہی مرض ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مسئلہ ہے، اور اس کا سامنا کرنا بڑا ضروری ہے. کئی بندے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کروانے ہمیں ویب سے پہ جانے، ہم نے ٹیسٹ نہیں کروانا ویب نہ پڑ جائے، ہم نے چیکنگ نہیں کرانی، چیک اپ نہیں کرانا ویب نہ پڑ جائے. یہ ٹیسٹ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کو ایڈریس کرنا، اس پر توجہ دینا، فوکس کرنا ضروری ہے. اور یہ میں صرف حکیمانہ کو جملہ نہیں بول رہا، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہی ریئل چیز ہے کہ آج کا کوئی نوجوان ایسا نہیں جس نے آئیڈیل بنایا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تلخ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، لیکن کروا ہے. کوئی نوجوان یہ دیکھنا، یہ نہیں میرا مقصد کہ کسی نے زبان سے آج تک نہیں کہا. زبان سے کہنے والے بھی شاید ایک آدھ مل جائے شاید، لیکن اپنا پروگرام سچ کیا ہو، دن رات اس طرح بتائے ہو کہ میں نے نقش قدم پر چلنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی بیٹی نے، کسی بچی نے، کسی بہن نے یہ پروگرام طے کر دیا ہو کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، رابعہ بصریہ بننے کی کوشش کرتی ہے. کوئی ایک نوجوان بچی بھی تیار نہیں اس بات کے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھیں، کرکٹر بننے کے لیے اس کے پاس جواب ہے، ڈاکٹر بننے کا کہہ دے گا، انجینئر بننے کا کہہ دے گا، اور سرکار بننے کا، گلوکار بننے کا، اور اس طرح پھر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا. لیکن انتہائی افسوس بات یہ ہے کہ پورے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کی تعین کے ساتھ کہ ایک نوجوان بھی جس نے طے کیا ہو کہ میں نے اپنے ایک اکابر اور ایک صلحاء، ایک اثنیاء کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان جیسا بننا ہے، ایک بھی ملنے نہیں ملے گا. اور یہ جو میں نے نام لیا ہے یہ تو مجاہد ہے، یہ تو مجاہد ہے. میں کہتا ہوں حضرت سفیان ثوری صوفی تھے، مجاہد نہیں تھے. ان جیسا بننے کے لیے بھی کوئی تیار. اب مجاہدوں کی زندگی ذرا مشکل ہوتی ہے، صوفیوں کی زندگی مزیدار ہوتی. صوفی بننے کے لیے بھی کوئی نوجوان آج کا تیار نہیں ہے. تو جب صورتحال ایسی ہو تو آپ کئی حضرات مجھ سے عمر میں پڑے ہیں، تجربے میں پڑے ہیں، آپ بتائیں اس سے زیادہ قابل فکر صورتحال کوئی اور پر ہو سکتی ہے؟ انتہائی فکر کے قابل ہے یہ صورتحال، انتہائی سوچ وچار کرنے والی یہ صورتحال ہے کہ اس معاشرے میں ایک بچہ
بچہ بھی اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے اپنا آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا. اس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل ابو بکر صدیق کو نہیں بنایا, فاروق اعظم کو نہیں بنایا, عثمان غنی کو نہیں بنایا, حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں بنایا, دیگر نیک لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اس نے اپنا آئیڈیل نہیں چنا. اس سے زیادہ افسوس کا بات, اس سے زیادہ سوچ و وچار اور اس میں جہان کیا ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا ایک فرد بھی ایسا نہیں رہ گیا جس نے نیک لوگوں کو, نیک ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو اور اپنا پورا پروگرام سیٹ کیا ہو کہ میں نے ان کے نقشے قدم پر چلتا. یہ صورتحال میں اس لیے سامنے رکھی ہے, اور شاید آپ نے پہلی دفعہ غور کیا ہو اس بات پر کہ یہ بالکل سچ ہے. اس سے بھی اگلا قدم سنیے, جو لوگ رحمدار, جن کو دین کی سمجھ ہے, جو نمازی ہے, مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں, دنیا سے اور ماحول سے اتنے وہ بھی متاثر ہے کہ وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بناؤں, وہ بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ان کی پلاننگ میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیز بنے. ان کے پروگرام میں شامل ہے. باقیوں سے کیا کہتا ہے؟ دیندار طبقہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس راستے پر لے کر جاؤں گا. تو یہ افسوسناک صورتحال, غور کرنے والی صورتحال, بڑے لوگوں کو, علماء کو, فقہاء کو, والدین کو اس ایک پوائنٹ پہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں پوری طرح غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے نوجوانوں کی یہ رائے ٹھیک ہے. ہماری بچیوں میں کسی نیک خاتون کی طرح کرنے کی کوئی سوچ نہیں, کیا یہ رائے ٹھیک ہے؟ یہ غور و فکر کرنا ہے. لیکن اس موقع میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ایسی بھی صورتحال نہیں کہ جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکتے. یہ اس پوائنٹ پہ کبھی ہم نہیں پہنچے کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو. واپس معاشرہ آ سکتا ہے اسلام کی طرف. یہ نوجوان دوبارہ اپنا آئیڈیل نیک لوگوں کو بنا سکتا ہے. یہ ناممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی کہ کسی نوجوان کا آئیڈیل نیک بندہ نہیں رہ گیا. کسی کے آئیڈیل میں, کسی کے رول ماڈل میں کوئی نیک بندہ نہیں رہ گیا کہ میں اس نیک بندے جیسا کروں گا, نہیں رہ گیا. کوئی ملے تو بتا دیجیے, فون کر کے بتا دیجیے کہ ایک بندہ ملا ہے جس نے کہا کہ میں